ابھی معاذ کتنی دیر ہے جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوبارہ پھر یہ دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں جو ہر سال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب اس سال بھی یہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اور اس میں روزانہ ایک پارہ جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے مضامین اور اس کا ایک خلاصہ یا ایک مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور کوشش کیجئے کہ وہ آپ اس کو نوٹ بھی کرتے چلے جائیں اور اس کو سمجھتے بھی چلے جائیں، تاکہ ہم قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھیں اور جب سنیں تو سمجھ میں آئے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بندے ہیں اور تو ہمارا معبود ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی سے مدد چاہتے ہیں تو تجھ سے ہی مانگیں گے، اور کس کے پاس جائیں گے؟ اور تو کوئی نہ ہمارا معبود ہے، نہ کوئی ہمارا اللہ ہے، نہ کوئی معبود ہے. معبود تو صرف
تو ہے، تو تیری ہی عبادت کرنا، تجھی سے مانگنا، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں۔ تو اسی لیے میں گیا، اور اس کے بعد میں گیا کہ اہدنا الصراط، یہ اصل دعا ہے ہمیں بتائی گئی کہ ہمیں سیدھی راہ یا سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اسی دعا کے لیے یہ تمام تمہید تھی، یہ صفات تھی، اور یہ حق بیان کیا اللہ ہمیں جو سیدھی راست میں نہ کوئی اور اللہ کی اور جانے والا ہو، اور یہ قرآن سنت کا وہ راستہ ہے جو اے اللہ تو نے ہمیں دیا ہے، ہمیں پورے اس کتاب میں بتایا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ اس کی وضاحت ہے، اس دعا کی وضاحت ہے کہ یہ دعا ہم نے جو کی ہے وہ اب ہم صراط مستقیم مانگ رہے ہیں اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، تو وہ کون سی راہ ہے؟ تو اس کی یہ وضاحت کر دی گئی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کی راہ ہے، ان لوگوں کی راہ میں چلنا ہے ہم نے، جو کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء راستہ ہے، ان کی وہ رسول نساء میں بیان کیا گیا۔ تو لہذا اے اللہ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کی راہ چاہیے تاکہ ہم پر بھی انعام ہو، ہم بھی اسی انعام کے ذریعے سے سرفراز ہو سکے، کامیاب ہو سکے۔ تو اللہ ہمیں ان کی راہ چاہیے، اور جو مغضوب علیہم جنہیں نازل ہوا، تیری ناراضگی نازل ہوئی، اور وہ یہود ہیں، یہودیوں کا راستہ وہ نہیں چاہیے۔ اس صورت میں آگے ہم دیکھیں کہ ہم جرائم ان کے اعمال بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہے، کہ ہمیں غیر المغضوب علیہم پر ہم نے انعام یافتہ لوگوں، اور دوسرے الضالین جو کہ گمراہ لوگ ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ بھی ہم ان کے راستے پر، اور اللہ تعالیٰ وہ کون ہے؟ اور وہ عیسائی ہیں، تبھی نہیں چاہیے یہودیوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دونوں ہی بھٹک گئے، دونوں ہی اپنے راہ سے گم ہو گئے، گمراہ ہو گئے، لہذا ہمیں ان کی راہ نہیں چاہیے، ہمیں انعام یافتہ
والا تر ہو کر اس کتاب پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے۔ تو غیب پر ایمان بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کتنی ہی باتیں جو قرآن نے بتائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ہم انہی سے جان سکتے ہیں، اور ہم خود سے نہیں جان سکتے۔ تو اللہ رسول کو بتائیں اور جو قرآن میں اتار دی وہ غیب کی باتیں، ان پر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم دوسری باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر نماز اور رزق، مما رزقناہم ینفقون، جو بتایا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس رزق سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید ایک صفت اور بتائی ان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو تمام کتب پر ایمان، اس لیے کہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ کتب سماویہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخرت پر بھی ایمان، یوم قیامت پر ایمان، یہ ان لوگوں کی ایمانداروں کی صفات۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، تو یہ متقیوں کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ اور اس کے بعد پھر کافروں کی بات کی۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں انہی آیات میں 3 گروہوں کا ذکر کر دیا، مومنوں کا، کافروں کا اور منافقین کا۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے، یہ ہے وہ کافروں کا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اب پورا جب ظاہر مکی دور گزر چکا ہے، مدنی دور ہے، مدینے کی یہ صورت ہے، تو اب اس میں ان کے بارے میں سب پتہ چل گیا کہ یہ کون ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو لہذا بتا دیا گیا کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے، اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دعوت دیں یا نہ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس کو قبول کریں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کو بڑا عذاب ملے۔ تو یہ ہے ان کا کافروں کا معاملہ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ہی آیات میں بات واضح کر دی اور معاملہ بالکل صاف کر دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اب یہ ایمان لا سکے، لہذا اب ان کے دلوں پر مہر، آنکھیں بند، دل بند، اور کان بند، سب کچھ ختم۔ تو یہ ہے انتہا درجے کی بات ہے کہ جب انسان جو بھی ہے، خاص طور پہ جو کفر میں پڑ گئے، ان کے لیے یہ انتہا ہو جاتی ہے، اب وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دکھا دیا کہ ان کافروں میں سے جو پکے کفر پہ لگے ہوئے تھے ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہا، ان کے لیے راستہ بند کر دیا گیا، وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، غزوہ بدر میں مارے گئے اور اس کے بعد دوسرے ہی مواقعوں پہ مارے گئے اور ایمان نہیں لا سکے، اس لیے کہ جب مہر لگ گئی تو اب ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کہ منافقین کی صفات بیان کی اگلی آیات میں، جو 8 سے لے کر 20 تک چلتے ہیں، اور ان کے ساتھ تفصیل سے بیان کی ان کی یہ صفات، خاص طور پہ یہی بتانے کے لیے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کافر تو واضح ہے، کافر ہے، پتہ ہے آپ کو کہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، تو آپ اس کو اسی کے مطابق ہی اس سے معاملہ کریں گے، اس لیے کہ کافر ہے۔ لیکن منافق یہ خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ دل میں تو کفر ہے لیکن زبان پر وہ اسلام لایا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح مسلمان ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہے۔ تو لہذا پھر یہاں پر ان کے لیے خاص طور پہ صفات بھی زیادہ بیان کی گئی۔ فرمایا کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں، دل میں ان کے کفر بھرا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ جو اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ دھوکہ لوگوں کو تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دھوکہ دینے پر قادر نہیں ہے، وہ جانتا ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ لوگ تو بیچارے اس معاملے میں معذور ہیں، اس لیے کہ ان کو نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو لہذا وہ ان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ناممکن ہے۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل وجہ کہ انہوں نے جو جھوٹا ایمان ہے ان کا،
جو جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ان کی یہ تکلیف، ان کی یہ بیماری، ان کا یہ روگ اور بڑھ گیا، وہ منافق بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی ہے کہ جو مفسدین ہیں اور نفاق کا دل میں روگ پالے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم مصلحین ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کو قرآن نے کہا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، کہ دیکھو دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، کافروں کو بھی راضی کر رہے ہیں اور مومنوں کو بھی راضی کر رہے ہیں۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بھی کہ ہاں بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے یہ کرتے ہیں، بڑے ہمدرد ہوتے ہیں ہمارے، تو لہذا ان کی بات بھی مان لو، اور مسلمانوں کو بھی بیوقوف بناؤ یہ ان کے ساتھ کہ نہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہے ہیں، تو لہذا تم ان کے ساتھ چلو۔ یہی وہ نفاق کی علامت ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا، کفر کو بھی اور مومنوں کو بھی، اور یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس طرح وہ کر سکے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومنوں ہوشیار رہو، بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں، حالانکہ یہی سب کچھ وہ کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ مومنوں ہوشیار رہو، در حقیقت وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں رہے ہیں۔ تو یہ جب ان کو دعوت دین دی جاتی ہے، ایمان خالص اس کی دعوت دی جاتی ہے، اس کا نمونہ بتایا کہ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ہیں، دیکھو یہ بالکل پکے سچے مخلص لوگ ہیں، تو تم ان کی طرح ایمان لے آؤ کہ نہیں ہم بیوقوف ہیں کیا؟ تو یہی ہے کہ جو دین پہ چلنے والے ہیں ان کو ہمیشہ بیوقوف ہی کہا جاتا ہے، ان کو ہمیشہ بیوقوف کہا جاتا ہے، ان کو دقیانوس کہا جاتا ہے، ان کو شدت پسند کہا جائے گا، دہشت گرد کہا جائے گا، ان کو اور جو بھی آپ کہہ لیجئے مختلف القاب دیے جاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ جب ہماری طرح نہیں ہے تو لہذا یہ لوگ بیکار ہیں۔ تو یہی منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کہیں گے کہ بیوقوف لوگ ہیں، تو ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے۔ بیوقوفی یہی ہے نا کہ اور وہ جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، دنیا سے دور بھاگتے ہیں، تو یہی بیوقوفی ہے ان کی۔ تو یہی چیز منافقوں کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں۔ تو لہذا فرمایا کہ یہ حقیقت کو جان نہیں رہے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ ان کا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کہ ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، بالکل تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں، بعد میں بھاگ آئیں چاہے۔ تو یہ ان کا سارا معاملہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے۔ اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، تم جو کہتے ہیں وہ ہمیں پسند ہے، ہم اسی کے ساتھ چلیں گے، اسی کے ساتھ رہیں گے، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ وہی نفاق کی علامت کہ دوغلی پالیسی، ان کے ساتھ گئے تو ان کے ہو گئے، ہمارے ساتھ آئے تو ہمیں پھر وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور ہماری چاپلوسی کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ یہ جنہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، تو اسی کا جواب دیا گیا کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہو گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا ان کا کہ مذاق کا، کہ ان کو اس کا عذاب دے گا، اس کی سزا ملے گی اور اس کو بھگتنا پڑے گا ان کو کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، اور پھر یہ ان کی سرکشی میں بڑھنے دیا جائے گا، سرکشی ان کی بڑھتی چلی جائے گی، سرکشی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ یہی تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور یہ وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے جو مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت دے کر گمراہی خرید لی۔ یہ ہے نقصان کا، یہ خسارے کا سودا کہ ہدایت وہی چیز ہے کہ جو سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز وہ ہدایت ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ اتنے بدبخت کہ ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید رہے ہیں۔
تو لہذا یہی فرمایا کہ ان کی یہ تجارت فائدہ نہیں پہنچائے گی اور یہ ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت بھی نہیں ملے گی اور نہ ہی ان کو کامیابی حاصل ہوگی بلکہ ناکامی ہوگی۔ اور ان کی پھر مثال دی کہ اس شخص کی مثال، ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، جب اس نے آگ اس کے ارد گرد روشنی پھیلا دی تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے۔ تو یہ ہے مثال، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور دیا، قرآن کریم کا نور، اس دین کا نور یہ دیا، تو یہ لوگ بھی آئے کہ ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ روشنی ہو جاتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، لوگ چلنے لگتے ہیں اس کے پیچھے، تو یہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ چلیں گے۔ اور جب وہاں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، کسی وجہ سے کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی ہو گیا، اب یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اب کیا کریں ہم؟ مسلمان تو نکل جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، اسی لیے کہ یہ لوگ ساتھ نہیں جاتے، یہ ساتھ نہیں دیتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا نور بھی ان سے چھین لیا، ان کو نہیں ملے گا، ان کو یہ نور نہیں ملے گا، یہ نور صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ کا نور ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یہ اپنی اسی اندھیرے میں ہی بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرے ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، کوئی سماعت نہیں ہے، اس لیے کہ شعور ہی نہیں ہے۔ اور گونگے ہیں، زبانیں ہیں لیکن بول نہیں سکتے، حق نہیں کہہ سکتے۔ اندھے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، راہ نہیں دیکھ سکتے کہ کیا اصل دین کیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ واپس نہیں لوٹیں، وہ دین کی طرف آنے والے نہیں ہیں، یہ تو صرف اپنی بربادی میں، تباہی میں ہے۔ ایک اور مثال دی، یا ان کی مثال آسمان سے بارش والے بادل کی ہے جس میں ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، کڑک کی شدت کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے بتا دیا گیا دوسری مثال میں بھی کہ منافقین کی، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ قرآن ہے، یہ دین ہے کہ جس میں ہر طرح کی کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، دھمکی بھی ہے، عذاب کی وعید بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ اس میں چل نہیں سکتے، اس لیے کہ جب ان کو کوئی کڑک آتی ہے، کوئی آندھی طوفان، کوئی چمک یا اللہ کی طرف سے کسی قسم کی وعید، تو پھر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں۔ یہی ان کی مثال دی ہے کہ یہی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں، تو ان کے لیے جو فرمایا کیا، ان کی مثال آسمان سے بارش والے بادل کی ہے، اس میں تاریکیاں ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، کڑک کی شدت ہے، موت کی ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ کہ یہی ان کا معاملہ ہے کہ جیسے کہ شتر مرغ طوفان آتا ہے تو اپنی چونچ جو ہے وہ ریت میں دبا لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، یہی ان کا معاملہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے، طوفان نے جلدی سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی کہ اب شاید عذاب کچھ نہیں کہے گا، نہیں، یہ لوگ پکڑے جائیں گے، یہ لوگ برباد ہوں گے، یہی لوگ تباہ ہوں گے، اس لیے کہ عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ یہی فرمایا اگلی آیات میں کہ قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو ان کی کان اور آنکھ، بصارت، سب کچھ ختم کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی رحمت کی جو ماننے والے نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے آغوش میں لے کر چھوڑ دیا، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دین کے اصل دشمن ہیں۔ تو لہذا ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان سے تم نے ہوشیار رہنا ہے۔ ان منافقین کی سی صفات بیان کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ دھوکے باز، فراڈیے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے اور طرح طرح سے ان کو پریشان کرنے والے ہیں، لہذا ان سے تم بچ کے رہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ پہلا حصہ مکمل ہوا یہاں پر کہ جہاں پہ یہ تینوں گروہوں کا تذکرہ فرما دیا، مومن بھی، کافر بھی اور منافق۔ اب آگے چلیے، دعوت کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس طرح پوری انسانیت کو
تمام سب کو دعوت دی ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جو کہ اصل عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرو جسے تم سے پہلے بھی کرتے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور پھر اس کی صفات بیان کر دی، اس کی نعمتیں بیان کر دی، اس نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، جس کے ذریعے اس نے مختلف قسم کے پھل نکالے تمہارے لیے روزی کے طور پر، تو پس تم اللہ کا شریک اور مقابل مت ٹھہرا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ یہی وہ دعوت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی دے دیے کہ یہ میرے انعام ہے، تمہارے لیے زمین یہ فرش ہے کہ جس کو بچھونے کے طور پر، بستر کے طور پر تم استعمال کر سکتے ہو، اس کو تم استعمال کرتے ہو، اس میں تم کھدائیاں کرتے ہو، اس میں تم جو چاہے اگاتے ہو، جو چاہے بناتے ہو، کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ اگر یہی چٹانیں ہوتی، پتھر ہوتے یا لوہا ہوتا تو تم کیا کر سکتے؟ تو اللہ کے لیے تمہارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی، اور تمہارے لیے وہ آسمان کو چھت بنا دیا کہ جس میں کوئی دراڑ نہیں، جس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، وہ تمہارے لیے چھت بنا دی گئی۔ اور پھر آسمان سے پانی اتارا، تمہارے لیے پھل اتارے۔ یہ تمام نعمتیں کس لیے ہیں؟ تمہارے لیے۔ اور دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کے لیے پھر تم شریک بناتے ہو، اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو کہ ہاں فلاں بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی، فلاں تمہیں بارش دیتا ہے، فلاں تمہیں رزق دیتا ہے، فلاں تمہیں اولاد دیتا ہے۔ یہ تم نے کیا کر دی؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس کے ساتھ یہ شریک مت بناؤ، اس کے ہم پلہ ہمسر مت بناؤ، یہی تو شرک ہے۔ تو لہذا توحید کی دعوت دی اور بتا دیا کہ اس کے مقابل تو کوئی ہے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، اور اس کے باوجود تم اس کو نہیں مانتے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو ہم اپنے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج، ایک چیلنج بھی کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس بارے میں، یہ قرآن کے بارے میں، اس آیات کے بارے میں، تو ٹھیک ہے، تو شک کا معاملہ اسی میں ہوگا کہ یقین پیدا ہو کہ تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لی ہے، خود من گھڑت ہے، بنائی ہوئی چیز ہے، بناوٹی ہے۔ تو اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو، پھر وہ بھی تو تمہارے جیسے انسان ہیں، وہ بھی جو تمہاری طرح کی عربی زبان بولتے ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ جب وہ کر سکتے تم بھی کر سکتے ہو، تم بھی کر کے دکھاؤ پھر۔ تو لہذا اس طرح چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے اس کو، تو پھر ذرا تم بھی لے آؤ، دکھا دو پھر ہمیں۔ اور یہی نہیں کہ اللہ کے چھوڑ کر جتنے بھی تمہارے گواہ ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے شریک ہیں، سب کو بلا دو، انسان ہوں، جن ہوں، جو بھی ہوں، سب کو بلا دو، سب مل کر یہ قرآن بنائیں، لائیں یہ قرآن۔ کتنا بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ وہ لوگ اگر قرآن کو مانتے ہیں تو صحیح طور پر مانیں، نہیں مانتے تو کر کے دکھائیں، اور پھر بات واضح ہو جائے گی۔ جب نہیں کر سکیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہی بات فرما دی گئی، اِن کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اور اگلی آیات میں پھر فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو، یہ بھی یقین بتا دیا کہ تم کبھی نہیں لا سکتے، اس جیسی آیات تو لا ہی نہیں سکتے۔ تو کیا کرنا ہے تم نے؟ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو لہذا اب جب منکر ہو تم، قرآن کے منکر، رسول اللہ کے منکر، آخرت کے منکر، اور ہر برے دین کے منکر، تو اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ فاتقوا النار، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے بچ جاؤ تو پھر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں بچو گے تو پھر اس میں جھونکنا پڑے گا، جس میں کیا ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو وہی پتھروں کا بھی، جیسے بعض لوگ مفسرین نے کہا کہ وہی پتھر جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو وہ مانتے تھے کہ یہ ہمارا وہ خدا ہے، اس کو مانتے تھے، تو اس کو بھی ساتھ ہی جھونک دیا جائے گا جہنم میں کہ یہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ ہی جل رہا ہے، کہ تمہارا خدا، تمہارا معبود جس کو تم مانتے تھے، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، تم اور کہیں نہیں گیا۔ تو اب پوچھ لو اس سے جس سے تم مانتے تھے۔ اعدت للکافرین، جس کو جہنم کو کافروں کے لیے بیان کیا گیا۔
اور پھر قرآن کریم کا جیسے کہ قانون ہے یا طریقہ ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر کیا وہاں مومنوں کا ذکر بھی آئے، جہاں مومنوں کا ذکر آئے گا وہاں کافروں کا بھی ذکر آئے گا، دونوں پہلو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تاکہ انسان ہمیشہ پوری طرح چوکنا رہے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، ایمان کا یا کفر کا۔ تو یہاں پہ پھر وہ آ گیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب جب ان باغات میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے قبل کھانے کو دیا گیا تھا، اور ان کو ایسی روزی دی جائے گی جو ایک دوسرے سے متشابہ ہوگی، ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، کون لوگ ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، دونوں چیزیں، ایمان بھی اور عمل صالح بھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ بشارت دی گئی کہ ان کے لیے پھر جنتیں ہی جنتیں ہیں جن میں نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، پھل دیے ہیں، اور وہ پھل وہ دیکھ کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، یعنی دنیا کی وہ پھل کو یاد کریں گے تو فرمایا کہ نہیں یہ تو اس کی مشابہت ہے، صرف یہ کیلا ویسے ہی کیلا نظر آ رہا ہے تمہیں، مالٹا ویسے ہی مالٹا نظر آ رہا ہے، اور سیب اسی طرح سیب نظر آ رہا ہے، لیکن اس طرح کا نہیں ہے، یہ تو جنت کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، جس کے دل میں جس کے بارے میں کوئی خیال نہیں آیا، وہ چیزیں ہیں۔ تو یہ تو صرف مشابہت ہے، تو بھی متشابہ جو فرمایا، تو ایک تو یہ پھل ان کو دیے جائیں گے، پھر دوسری جو خواہشات نفس کی پورا کرنے کے لیے بھی ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں دے دی گئی کہ جو دنیا میں ان کے لیے آلائشیں تھیں، دنیا میں جو ان کے لیے مسائل تھے ان سب سے پاک، کوئی مسئلہ نہیں جو دنیا میں پریشانیاں تھیں کہ کہیں وہ ماہواری کا مسئلہ ہے، کہیں نفاس کا معاملہ ہے، کہیں اور مسائل، سب ختم، بالکل پاک۔ تو پاکیزگی یہی تو ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکیزہ، جو دنیا میں جو اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب سے پاک۔ یہ مرد کو بھی کہ اس کے ہاں جو خرابیاں تھیں، پریشانیاں تھیں وہ بھی ختم، عورتوں کے لیے بھی ساری اس قسم کی مسائل جو تھے وہ بھی ختم، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد جو فرمائے کہ ان اللہ لا يستحيي يضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر شے کی، پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا چاہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اس کے ذریعے فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے، کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی، کبھی مکڑی کی، اس کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں کوئی عار نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے اللہ کی مخلوقات ہیں، اگر وہ آج بھی جب دیکھتے ہیں اس مچھر کے بارے میں، اس مکھی کے بارے میں، اس مکڑی کے بارے میں، تو ایک پوری دنیا آباد ہے اس کے اندر، اس کی جو سائنسی اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سٹرکچر بنایا گیا ہے اس میں وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی اور چیز میں نہیں ہیں، تو یہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ظاہر میں وہ حقیر ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں وہ حقیر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو مرضی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی چاہے گا بیان کرے گا، چاہے مچھر ہو، مکھی ہو، مکڑی ہو، اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو اس کو بیان کرے گا، یہ اس کا معاملہ ہے، تمہیں اس بات کی تکلیف کیوں ہے؟ اور فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ تو ایمان لاتے ہیں، کفر و کافر نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے کتنے ہی لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، کتنے ہی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اسی باتوں کو لے کر، قرآن ہی کو پڑھ کر کتنے ہی لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو وہ اس میں تو مین میخ نکال رہے ہیں، عیب نکال رہے ہیں، یہ چیز اس میں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ چیز کیوں ہے، اس قسم کی باتیں کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے ان کا ایمان اور بڑھتا چلا اور بڑھتا اور اس میں مضبوط ہو جاتے ہیں، جس کی مثال ابھی میں نے جیسے دی کہ مچھر اور مکھی کی تحقیق کی گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے، اس چھوٹی سی اتنی حقیر چیز میں بھی اس پہ ایمان بڑھتا ہے، اسی میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔
اور فرمائیں کہ یہی جو کون ہے اس کی سبب بھی بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، ان گناہ گاروں کو جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے، وہی گمراہی کے قابل ہیں اور وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے جو کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر جہاں متقین کی اور نیک لوگوں کی باتیں کی، وہاں ان فاسقین کی بات بھی کر دی، ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ پہلی بات کہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی توحید بیان کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور حج کریں گے، دوسری تمام اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اس پہ نہیں کرتے۔ ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری بات کہ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا کہا تھا، جوڑنے کا کہا تھا، اس کو کاٹتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اس میں صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، اپنے احباب اقارب کے ساتھ تعلق ہے، اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے، توڑنے کی کوشش کرتے۔ اور تیسری بات وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلانا، زمین میں افراتفری، انتشار اور جنگ و جدال، قتال، یہ سب پیدا کرنا، یہ فساد فی الارض کی مثالیں ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کر دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ تم انکار کیسے کرو گے اللہ کا، جبکہ اس نے تمہیں 2 موتیں دی، 2 زندگیاں دی، کہ تم زندگی میں آنے سے پہلے کچھ نہیں تھے، عدم۔ تو یہی فرمایا کنتم امواتا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اموات غیر احیاء، بالکل مردہ، زندہ نہیں تھے، تو وہ بھی اس کو بھی مردہ ہی کہا جائے گا جب انسان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو زندگی دی، وہ زندہ ہوا، پیدائش ہوئی اس کی، پھر زندگی ملی، اور اس کے بعد پھر موت آئے گی، یہ دوسری موت ہے جس میں وہ قبر میں جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ دوسری زندگی آ گئی جو ابدی زندگی ہوگی۔ اس طرح جو فرمایا دوسرے امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی، 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ اس کی قدرت ہے، یہ دیکھو اس کی قدرت، تو تم اس کو نہیں مانو گے، اس کو کفر کرو گے، جبکہ تمہیں وہ یہ کچھ دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، یہ کچھ اس کی قدرت ہے، اور اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ یہی تو تمہاری غلطی ہے، یہی تمہارا وہی بھول ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اسی نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ بھی فرما دیا کہ تو اس کی نعمت کہ جل زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے تمہارے لیے پیدا۔ اب یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پانی ہے، اور بھی جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا، یعنی وہ جائز ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ اب کوئی نئی چیز لائے، نیا پھل کوئی لائے، تو اس کے لیے ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ چیز زمین کی ہے تو جائز ہے، کھائیے اس کو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل اس وقت ہوگی جب کوئی یہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس درخت سے کھانا حرام ہے، یہ پھل کھانا حرام ہے، تو ہم اسے کہیں گے لاؤ دلیل لاؤ۔ کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ یہی قانون ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں، استعمال کی چیزوں میں، معاملات میں اصل کیا ہے کہ ہر چیز جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، حلال ہے، اور جس چیز کے بارے میں دلیل آئے گی وہ حرام ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو مردار مت کھانا، سور کا گوشت مت کھانا، جس پہ غیر اللہ کے نام پر ہو وہ مت کھانا، بہتا ہوا خون مت کھانا، تو 4 چیزیں یہ حرام کر دیں، باقی جائز۔ کتنا بڑا فارمولہ دے دیا ہمیں لیے آسانی کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا کہ جسے فرمایا یہاں پر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب تمہارے لیے جب پیدا کیا ہے تو کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن جہاں کوئی دلیل آ جائے وہاں رک جانا، وہاں مت استعمال کرنا۔ تو یہ ہے اصل چیز جو اس قانون کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گئی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہو کر آسمان کو بنایا، اور پھر وہ 7 آسمان بنا۔ 7 آسمان یہ اللہ کی تخلیق، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ اب یہاں سے جو دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور پھر ابلیس، کہ یہ کشمکش یہ کیسے شروع ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو اس میں ایسے آدمی کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ ہم تو تیری تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، دوسری آیات میں آئے گا، دوسری صورتوں میں ان کی پیدائش کا سلسلہ بھی، کہ فرشتوں سے کہا پہلے کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ سے مراد اصل تو یہ ہے کہ کوئی کسی کی جگہ پر آئے، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کو کہا گیا کہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام کیا گیا، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے تھے۔ جب ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر تشریف لائے تو اب ان سے کیا کہیں، تو کہا گیا یا خلیفت رسول اللہ، بڑی لمبی بات ہو گئی۔ بات کرنی ہو تو بار بار یا خلیفت ہو خلیفت خلیفت ہو خلیفت، تو کیا بنے گا، تو مذاق بن جائے گا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اس کا کوئی متبادل ہونا چاہیے، تو پھر امیر المؤمنین کا لقب رکھا گیا، یا امیر المؤمنین، بس آپ مومن ہیں، امیر ہیں، ہم مومن ہیں، آپ کے سارے تابع ہیں، تو لہذا آپ امیر المومنین ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ کا لفظ جو ہے کسی کو ریپلیس کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کیا انسان نے کسی کو ریپلیس کیا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس زمین پر کوئی تھا پہلے؟ تو وہ اب فرشتوں نے جو بات کہی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ جن تھے۔ جنوں کو دیکھا انہوں نے، فرشتوں نے، کہ یہ لوگوں نے بڑے جنگ و جدال کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا، اعتراض نہیں ہے ان کی طرف سے کہ کیسے اللہ پر اعتراض کر سکتے ہیں، وہ تو ناممکن ہے، صرف اپنی جو ایک رائے تھی وہ بیان کی کہ اے اللہ، ہم یہاں پہ موجود ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تقدیس بیان کر رہے ہیں، ہم تو ثنا بیان کر رہے ہیں، تو یہ اگر اس کو پیدا کیا اس انسان کو، یہ بھی یہی کرے گا، کہ جو فرمایا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہم تیری ثنا کے لیے کافی ہیں، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، تو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو یہ ان کا سوال تھا، ان کی رائے تھی جو انہوں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا پتا کہ اس میں انبیاء کرام آئیں گے، صدیقین آئیں گے، شہداء آئیں گے، صالحین آئیں گے، اللہ کے نیک بندے آئیں گے، اور کون کون آئے گا، تمہیں کیا پتا؟ یہ مجھے پتا، تو لہذا میں جانتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو رد کر دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت دکھانے کے لیے ان کو تمام نام سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو جو بھی چیزیں تھیں، جو بھی اس وقت ان کے محیط میں چیزیں تھیں، ان کے نام بتا دیے، اس لیے کہ جب اسم اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب کہ مسمى موجود ہو۔ آپ کہیں کہ فلاں چیز میں نے دیکھی تھی، اب وہ چیز آپ نے تو دیکھی تھی، میں نے تو نہیں دیکھی، مجھے آپ نام بتائیں تو یاد نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ان کے سامنے موجود تھیں ان سب کے نام بتا دی، یہ چیز یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب۔ اب فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ، تم بھی بتاؤ پھر، اب یہ میں نے اس کو عقل دی ہے، فہم دی، شعور دیا، یہ سمجھ رہا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قالوا سبحانک، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہی بے شک علم و حکمت والا ہے۔ اب وہ رہ گئے، حالانکہ وہ برسہ برس تھے، وہاں موجود تھے، لیکن نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو نہیں جانتے، جو تو نے بتایا تھا وہی ہمیں معلوم ہے، ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم، کہ اللہ نے کہا اے آدم تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا۔
جب آدم نے فرشتوں کے ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ انسان یاد رکھے گا جو میں نے بتایا ہے، اس نے یاد رکھا، تمہیں بتا دیا، اور تم سے کہا تم نہیں بتا سکے، تو لہذا میں سب کچھ جانتا ہوں. اعلم غیب السماوات والارض، کہ آسمان زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں. تو اب تمہیں نہیں معلوم کہ آئندہ کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، کون آئے گا اس زمین پر، کون نہیں آئے گا، مجھے سب معلوم ہے. تو لہذا تم اس پہ اعتراض مت کرو یا اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار مت کرو، تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، تم چھپاتے ہو، سب میرا علم ہے، میں اس کو جانتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تکریم فرمائی انسان کی، اور فرمایا جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، استکبار سے کام لیا، وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دکھانا چاہا کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ انسان کتنا مکرم ہے، لہذا اس کو سجدہ کرو. تو سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں سے سجدہ کرو اسے، تو آدم کو سجدہ کیا سب نے. ابلیس اکڑ گیا کہ نہیں میں تو نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ طاقتور ہوتی ہے، جلا دیتی ہے، یہ کر دیتی ہے، وہ کر دیتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہذا میں اس سے برتر ہوں، بالا ہوں، میں کیوں کروں؟ استکبار، یہ تکبر تھا، اڑ گیا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. تو یہیں سے پھر اب لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ میں فرشتہ تھوڑی ہوں، میں تو جن ہوں، کان من الجن، تو جن ہوں تو مجھے تو اس میں اس آرڈر میں تو وہی آئے گا نا جو جس کو تو نے کہا ہے. تو تو نے فرشتوں کو کہا ہے کہ ان فرشتوں سے کہ فرشتوں سجدہ کرو، میں تو فرشتہ نہیں ہوں. لیکن وہ اس نے کیوں نہیں کہا؟ وہ کہہ سکتا تھا بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تو فرشتہ نہیں ہوں، میں تو جن ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو لہذا یہ اکڑ کی بات کہاں سے آ گئی پھر؟ تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ وہ وہاں پر رہتا تھا، تو یوں کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں کہ اس نے وہ وہاں کی نیشنلٹی لے لی تھی، جہاں پہ رہتا تھا وہاں کی نیشنلٹی لے گئی تو قانون اس کے اوپر ہو گیا. اب آپ امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، وہاں کی آپ وہ نیشنلٹی لے لیتے ہیں. وہاں جا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں تو پاکستانی ہوں، میں تو پاکستان سے آیا ہوں، پاکستانی میرے پاس پاسپورٹ ہے، بس میں پاکستان کی طرح کروں گا، جو میں یہاں پہ کرتا ہوں لا قانونیت وہی میں وہاں کروں گا، کہ سگنل توڑ کے نکلتا چلا جاؤں گا. تو کوئی نہیں آپ کو معاف کرے گا، نہیں تم یہاں پہ رہ رہے ہو، چاہے تمہاری نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے، تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، ہمارے قانون پہ چلنا ہے. یہی تھا معاملہ کہ جب وہ وہاں رہتا تھا اور وہاں مقیم تھا تو اب اس کو اسی قانون کے مطابق چلنا تھا. تو لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں نہیں چل سکتا، میں تو جن ہوں، یہ فرشتے ہیں، یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ یہ کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا ہے، آگ برتر ہے، بالا ہے. تکبر کرنے میں آ گیا، تفاخر میں آ گیا، اسی لیے مارا گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تکریم کی آدم علیہ السلام کی، کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اس میں سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ. یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، سب کچھ دے دیا، جنت بھی دے دی، کھانا پینا مزے کرو، عیاشی کرو، لیکن ادھر نہ جاؤ، پھنسا بھی دیا ساتھ کہ وہاں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، اس درخت کے قریب مت جانا. بس یہی ہے انسان کی آزمائش، یہی ہے آزمائش انسان کی کہ انسان چاہے کتنا ہی وہ آزاد ہو جائے، کتنی ہی سب کچھ مل جائے، لیکن آزمائش شروع ہے. یہاں پر بھی آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا کو کہہ دیا کہ دیکھو اس کے قریب مت جاؤ، اس درخت کے. اب شیطان کو موقع مل گیا، شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا، ان کو قسمیں کھا کھا کے کہا کہ نہیں جاؤ، ضرور جاؤ، کھاؤ اس میں سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا، جیسے سورہ اعراف میں کہا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم زندہ جاوید نہ بن جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے تمہیں، اس لیے منع کیا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، پچھتاؤ گے، پھر مارے جاؤ گے، کھا لو چلو جلدی کرو کھا لو. پیچھے پڑ گیا ان کے. اور وہ بھی کیسے؟ وسوسہ، فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسے کی طاقت اس کو دے دی اللہ نے. آج بھی وہ ہمیں ہر طرح وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ کر لو، وہ کر لو، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں تم یہ پکی کھا لینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ تو یہ ہمیشہ یہ دیتا رہتا ہے ہمیں. تو وہی وہاں پہ کیا اس نے آدم کے ساتھ، اور انہیں نعمت و راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. ہم نے کہا کہ پستی میں اتر جاؤ. اب تو ظاہر ہے پھنس گئے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو جی، اب تم نے جب بات ہی نہیں مانی میری، اب تم جنت کے قابل نہیں رہے. تمہیں جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہارے واسطے زمین ٹھکانا ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. ہم نے کہا تم سب اس نیچے جاؤ، پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پابندی کریں گے انہیں نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. اور اس طرح پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی اور شیطان کو بھی نیچے اتار دیا. جاؤ زمین، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، اب یہاں پہ رہو، اب یہاں پہ جو مرضی کرتے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تم نے رہنا ہے، کھانا پینا ہے، مزے کرنے ہیں. شیطان نے کہا کہ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اب اس بنی آدم کو، اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، قیامت تک کے لیے میں اب اس کا دشمن ہوں. اس کو میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرح سے بہکاؤں گا، ہر طرح سے اس کو تنگ کروں گا، میں اس کو چھوڑوں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا کر لے جو کرنا ہے تو، لیکن میرے بھی نیک بندے ہیں، میرے بھی نیک بندے ہیں جن پہ تو کبھی اپنا وار نہیں چلا سکے گا، وہ تیرے اس دھوکے میں نہیں آئیں گے کبھی بھی. یہ اللہ نے بھی اس کو بھی کہہ دیا کہ تو جو کرنا ہے کر، اب میرے بندے جو ہیں وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اور یہاں پہ بھی وہ بتا دیا انسان کا معاملہ کہ انسان میں کیا ہوا، غلطی ہوئی توبہ کر لی، غلطی ہوئی ندامت کا اظہار کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. اور وہ ابلیس، غلطی اس نے بھی کی، اکڑ گیا، نہیں میں نہیں مانتا، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، وہ اکڑ گیا. تو یہ فرق بتا دیا کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، لیکن یہ ابلیس یہ کبھی نہیں مانے گا، یہ نہیں مانے گا. اور یہی انسان کو چاہتا ہے کہ یہ بھی نہ مانے، اسی لیے اس کو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اسی لیے فرمائیں کہ جو بھی اس ہدایت پر چلے گا، میری ہدایت کو مانے گا، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی آئندہ کا غم لاحق ہوگا، ہمیشہ وہ کامیاب رہے گی. اور جو لوگ کفر کریں گے، ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، وہی لوگ جہنم والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اب یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جس میں یہ دوسرا حصہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے اوپر چارج شیٹ کر دی گئی، ان کے اوپر تمام الزامات بتا دیے گئے. یہ دیکھو، یہ ہے تمہارے سارے کرتوت جو تم کرتے رہے، اب اسی بنا پر اب تم اس قیادت کے قابل نہیں، تمہیں اب نبوت نہیں ملے گی، تمہارے اندر نبی نہیں آئے گا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ اب ایک نبی آنے والا ہے، ان کی کتابوں میں موجود تھا، تورات میں، انجیل میں. اسی لیے وہ مدینے والوں کو کہا کرتے تھے، مسلمان عربوں کو، کہ ابھی ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا نا پھر تمہیں دکھائیں گے، پھر اس کے ساتھ مل کر تمہارا تیا پانچا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے معزول کر دیا ان کو. اسی کی جلن تھی ان کو، حسد، جلن اس بات کا تھا کہ یہ نبی ہمارے کیوں نہیں آیا، ان کے پاس کیوں آ گیا، مسلمانوں کے پاس، عربوں میں کیوں آ گیا. تو بنی اسماعیل میں سے اللہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، اور بنی اسرائیل کو معزول کر کے ان کو اس سے بالکل ہی دور کر دیا. وہی تمام کرتوت جو ہیں ہمیں یہاں پہ اس حصے میں ملتے ہیں. فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈر جاؤ. یہ ہیں بنی اسرائیل کی نعمتوں کا وعدہ یاد دلایا گیا، اور اس عہد کا جو عہد کیا تھا، میثاق، عہد کیا تھا کہ ہم اس کو مانیں گے، لیکن نہیں مانے، اسی لیے پھر وہ پھنس گئے، اور ان کو ڈرنے کا حکم دیا گیا. اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے اتاری ہے، اس کتاب کو سچ بتانے کے لیے تمہارے پاس ہے، اور اس کے سب سے پہلے منکر مت بنو، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت لو، مجھ سے ڈرو، سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، اور جانتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ. یہی جرائم بھی آ رہے ہیں
نعمتوں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، ان کے جرائم بھی آ رہے ہیں. دیکھو یہ کتاب میں نے نازل کی ہے قرآن، اس پر ایمان لے آؤ. اور یہ کتاب کیا ہے؟ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، تو لہذا اس کو مان لو. تمہاری کتاب میں بھی ذکر ہے اس کتاب کا بھی، میرا بھی، تو مانتے کیوں نہیں تم اس کو؟ مان لو اس کو. اور دوسری بات کہ اللہ کی آیت کو مت بیچو. تھوڑی تھوڑی پیسے کے لیے، تھوڑی سی منفعت کے لیے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے ہو. تم فتویٰ دے دیتے ہو، ہاں ٹھیک ہے پیسے مل جائیں گے ہمیں کھانے پینے کے چکر. تو فرمایا کہ یہ تم مت کرو، یہ جرم ان کا. اور دوسرا حق اور باطل کو گڈمٹ کرنا، دونوں کو ملا لیا، حق کو بھی باطل کو بھی، پھر دونوں لوگوں کو کنفیوز کرنا، یہی حق و باطل کو ملا دینا، یہ مت کرو. اور حق کو چھپانا یہ ان کا کام تھا کہ جہاں پہ بھی جو بات اپنے خلاف جا رہی ہے اس کو چھپانا، مت بتانا، کسی کو مت بتانا کہ یہ کچھ ہوگا. یہی ان کا جرم تھا جو انہوں نے کیا، جبکہ تم جانتے ہو. واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. عبادت کی طرف تنبیہ کی گئی، ترغیب دی گئی. کیا تم لوگ بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم ہوش نہیں کرتے؟ یہ ایک اور جرم کہ دوسروں کے لیے تو فوراً نصیحت اور اپنے لیے فضیحت، خود نہیں عمل کرنا. یہی فرمایا کہ یہ کیا کام ہوا کہ دوسروں کو تو ترغیبیں دے رہے ہو اور ہم دوسروں اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے اور اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہو. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے. اور یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کرو، برداشت کرو. مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے اس سے مدد لو. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائیں کہ یہ نماز ہے بڑی بھاری چیز، بہت بھاری ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، خاشعین، وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ لوگ، ان کے لیے نماز بھاری نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا اور بار بار ذکر فرمایا. تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے اور ان کو جو میں نے کچھ دیا تھا اس کے لیے، اور پھر تمہیں فضیلت دی تمام سب پر. یہودیوں کو فضیلت دی گئی، ان کو انعامات دیے گئے، ان کو نعمتیں دی گئی، یہی تو فضیلت تھی. لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. سارے دروازے بند ہو جائیں گے. دنیا میں تو تم سفارشیں لڑاتے رہتے ہو کہ اس کی سفارش، اس کی سفارش، اس کی مدد، اس کا معاملہ. نہیں، وہاں نہیں چلے گا. وہاں جو عمل ہوگا وہی کام آئے گا. عمل نہیں ہے تو جاؤ پھر جہنم. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی. تو اللہ نے یہاں پہ اپنے انعامات بھی بیان کر دی کہ دیکھو تم پر میری انعام، میری نعمتیں، میرے احسانات یاد کرو ان کو. ان میں کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی تھی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. یہ سب کچھ ہوتا رہا تمہارے ساتھ کہ فرعون نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم نہیں سمجھتے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے دریا کو پھاڑا، تم کو بچا لیا، آل فرعون کو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ڈبو دیا. یہ بھی اللہ کا احسان کہ اس دریا کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کو باہر نکال دیا اور آل فرعون کو سب کو ڈبو دیا. کتنا بڑا احسان تھا اللہ کی طرف سے. ان کو کچھ نہیں ہوا اور وہ دشمن مارا گیا. پھر اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم اپنے حق میں بہت ہی ظالم تھے. یہ بھی بنی اسرائیل کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل کہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت وہ گئے تھے، یا وہ جو بحر قلزم میں جو تباہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا 40 دن کے لیے، وہاں پہ اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل فیصلہ کرنے والی کتاب دی تھی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو.
یہ بھی اللہ کا احسان کہ تمہیں تورات جیسی کتاب دی گئی تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ اس بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم نے اتنے ظلم کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اب یہی اس کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ان کی سزا تھی، یہی اسی کے لیے ان کو فرمایا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، توبہ قبول کر لی تو ان کی جان بچ گئی۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم نے تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے؟ کہ جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ، اللہ کو دکھاؤ، کہاں ہے اللہ، ہمیں دکھاؤ۔ یہ دیکھیں ان کی جرت، ان کی جسارت، یہ کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کہاں ہے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے کڑک اور گرج والی آگ نے تمہیں پکڑ لی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ شکر گزار بنو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، اور اجازت دی ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی انہیں کھاؤ۔ انہیں ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر کے اس کی زندگی دی، اور پھر ان کو جو صحرائے تیہ میں جو بھٹکتے رہے تھے وہاں پہ جو انتظامات فرمائے، 40 سال تک وہاں پر جو رہے تھے، یتیہون فی الارض، کہ وہاں پہ اللہ کی طرف سے انتظامات کر دیے، سایہ دے دیا، من و سلوہ دے دیا گیا، 12 چشمے ان کے وہاں پہ پھوٹ گئے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ نے؟ یہ سب نعمتیں تھیں جو اس قوم کو دی تھی۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطہ کہتے جاؤ، یعنی ہماری معافی ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیک لوگوں کو ہم زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح ہوا تو کہا کہ اب جاؤ، چلو داخل ہو جاؤ اس میں، اور جو چاہے کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، مزے کرو، یہ تمہارے لیے ہو گئی، فتح کر دیا تمہارے لیے۔ لیکن 2 شرطیں ہیں کہ داخل ہونا ہے تو جھک کے جانا، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ جو فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے، اور دوسری اللہ سے دعا مانگو، حطہ یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہ دیکھیے بدبخت کیا تھے، نہیں گئے، جھک کے جانے کے بجائے الٹے جا رہے ہیں داخل ہونے کے درخت میں۔ وہی ان کی بدماشی کہ اللہ کی بات مان لیتے تو جس سے چھوٹا دروازہ ہو تو آدمی کیسے گھسے گا اس میں سے، جھک کر جائے گا، جھک کے داخل ہوگا۔ یہ کہیں نہیں، ہم نہیں جاتے اس طرح، ہم تو الٹے ہو کے جائیں گے، الٹے ہو کے جا رہے ہیں اس میں سے۔ یہ دیکھیے یہ ان کی خباثت۔ دوسری کہا کہ حطہ کہو، کہ حطہ نہیں کہیں گے، ہنتا ہنتا کہیں گے، گندم دے دو گے، دانے دو، کھانے کو دو۔ یہی ان کی سب وہ خباثتیں تھیں جس پہ اللہ ناراض ہو گیا۔ تو وہی فرمایا ان کو کہ پھر ظالموں نے اس قول کی جگہ ان سے کہا کہ ایک دوسرا قول بدل ڈالا، تو ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کے سبب آسمان سے ایک عذاب، تو اللہ نے پھر ان کو پکڑ لیا ان کی اسی عذاب کی، ان کی اس جرائم کی وجہ سے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا آپ اپنی لاٹھی سے پتھر پر ضرب لگائیے، تو اس سے 12 چشمے ابل پڑے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرتے مت پیو۔ یہ بھی اللہ کا احسان کہ جہاں پہ وہ من و سلوہ دیا گیا، جہاں پہ وہ سایہ دیا گیا، وہاں یہ چشمے، پانی کے چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ان سے کہا کہ یہ کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن یہ قوم کیا تھی؟ نہیں مانا، کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ایک ہی مینیو ہو بس، ہر دفعہ یہی مل جائے، تو کچھ چٹخارے بھی تو ہونے چاہیے نا، جو ہم جیسے کھاتے ہیں خوب افطار میں چٹخارے ہو، طرح طرح کے پکوڑے ہوں، سموسے ہوں، تب مزہ آئے گا روزے کا، ورنہ روزہ بھی رکھا اور کھایا بھی کچھ نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ یہ بھی بنی اسرائیل تھی، یہ بھی کہنے لگا نہیں نہیں یہ کیا ہے، من و سلوہ کھاتے رہو بس، ایک ہی مینیو ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں ان سے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، ساگ ہے، ککڑی ہے، گیہوں ہے، مسور ہے، پیاز ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز دینا چاہتے ہو، وہ خالص آ رہی ہے اوپر سے آسمان سے، نمبر 1، اور یہ 2 نمبر کی چیزیں یہ کھاؤ گے؟
یہی چیز جو آج بھی ہے 2 نمبر کی چیزیں ملتی ہیں. اللہ نے خالص چیز دیا, من و سلوہ, وہ دیا جا رہا ہے, آسمان سے آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, وہ نہیں چاہیے ہمیں. ہمیں کیا چاہیے؟ یہ 2 نمبر کی چیزیں چاہیے. یہ گیہوں ہے, یہ مسور کی دال ہے, یہ فلاں کی دال, یہ چیزیں چاہیے. یہ ہمیں دو, ہمیں یہ کھلاؤ ہمیں. تو اسی لیے وہ کسی شہر میں اتر کر چلے جاؤ, جو مانگ رہا مل جائے گا, اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی, ذلیل بنا دیا گیا ان کو. اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے, انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہتے تھے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, اس کی حدود سے تجاوز کرتے تھے. یہی اسی کے جرائم کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے ان کے معاملے. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہو گئے, نصارہ, بے دین لوگ, ان میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے, ان کو ان کے رب کے پاس اجر ملے گا, اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قانون بتا دیا کہ جو بھی ہیں ان کے لیے قانون ایک ہی ہے, ایمان اور عمل صالح. ایمان میں سب کچھ آ گیا. ایمان کی تمام جتنی بھی وہ صفات ہیں, اس کے ارکان ہیں, سب آ گئے. اور عمل صالح یہ ہے. وہ نہیں ہے جو یہودی کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں, بس تھوڑی سی ٹھکائی پٹائی ہوگی اس کے بعد جاؤ جی. یہ نہیں ہوگا. نہیں, یہ شرط ہے کہ عمل صالح ہو, ایمان ہو تو جائیں گے, ورنہ اور کوئی نہیں جائے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ان کے لیے کہ لہٰذا چاہے یہودی ہوں, نصارہ ہوں, صابئین ہوں, یہ مسلمان ہوں, ایک ہی قاعدہ ہے, ایک ہی قانون ہے, ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو, اس میں جو ہے اسے یاد کرو تاکہ اللہ سے ڈرو. پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. بس اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے حکم میں زیادتی کی. یہ ایک اور جرم, سبت کا معاملہ, اللہ نے ان پر یہ قانون بنایا تھا یا ان پر یہ پابندی لگائی تھی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. تو مان لیتے, نہیں مانے. کیا کر لیا کہ جمعے کو جا کے جال لگا دیے, اپنے سارے جال پھندے سب کچھ لگا دیے. ہفتے کے دن مچھلیاں بھی خوب آتی تھی ان کو تنگ کرنے کے لیے شاید, تو وہ خود بھی سینہ تان کے آتی تھی, وہ ساری پھنس گئیں. اب کیا کریں؟ اتوار کو نکال لیں گے. اتوار کو جا کے نکال لیا. یہ ہیلا, ہیلے جو ہیں یہ یہودیوں کے ہیں, یہودی کرتے ہیں, مسلمان بھی پھنس گئے نہیں ہیلوں میں. تو فرمایا کہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہفتے کے حکم میں زیادتی کی تو ہم نے ان سے کہا تم لوگ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اللہ نے ان کو پھر کتنے عذاب میں ڈال دیا, ان کو سور اور بندر بنا دیا. بس ہم نے اس واقعے کو زمانے کے لیے اور اس کے بعد آنے والی زمانوں کے لیے عبرت بنا دیا, اللہ سے ڈرنے والوں کی نصیحت بنا دی. پھر ایک اور ان کی حرکت دیکھیے, وہ بیان کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیسے لوگ تھے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو, گائے ذبح کرنی ہے, جو بھی گائے مل جائے ذبح کر دو. یہ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا. پھر انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں, میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں مذاق اڑاؤں تمہارا. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یا پوچھیے اپنے رب سے کہ واضح کریں کہ وہ کیسی ہو. گائے کو بھی پوچھ رہے ہیں کیسی ہو. موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے بوڑھی نہیں ہونی چاہیے, نہ بہت ہی چھوٹی عمر کی ہونی چاہیے, درمیانی عمر کی ہو. بس دیکھ لینا اس کا شناختی کارڈ, اس کے بعد دیکھ لینا وہ کس عمر کی ہے, اور اس کے مطابق تم اس کو ذبح کرنا. بس جو کچھ تم کو حکم دیتا ہے وہ کرو. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. رنگ بھی بتاؤ ابھی ہم, یہ بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا, یہ بھی پوچھ کے بتاؤ ہمیں. تو موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو, اس کا رنگ اتنا دیدہ زیب ہو کہ دیکھنے والے کو خوش کر دے. رنگ بھی پتہ چل گیا, عمر بھی مل گئی, رنگ بھی مل گیا, لیکن اب بھی نہیں پتہ چل رہا. انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ واضح کریں وہ کیسی ہو. بے شک وہ گائے ہمارے پر مشتبہ ہو گئی, اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. اتنی سب باتیں بتا دی, اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہٹ دھرم لوگ یہی. تو اس کے بعد فرمایا کہ ہم انشاءاللہ ضرور پا جائیں گے. موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو, جو زمین میں ہل چلاتی ہو یا کھیتوں کو سیراب کرتی ہو, تندرست ہو, اس میں کوئی داغ نہ ہو,
وہ لوگ بولے اب بتائی نا بات، اب ٹھیک بات بتائی، پہلے تو بس ہمیں ایسے ہی تم کرتے رہے، اب آئے نا اصل مقام پہ، کس قسم کی ہو. تو اب کیا کیا، پس انہوں نے ذبح کیا اور امید نہ تھی کہ وہ کر پائیں گے. تو یہ ہے ان کا معاملہ جو اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ کتنے بدبخت ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ گائے ذبح کرو، تو جس کو گائے کہتے ہیں اس کو ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. اب وہاں پہ وہ اپنے اوپر انہیں پابندیاں لگائیں سوالات کے ذریعے سے کہ اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کتنا ہو، وہ کیسی ہو، وہ یہ ہو، وہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، تمام چیزیں جو ہیں چھ مگویاں کر کے میخ نکال کے اب جو ہے مل ہی نہیں رہی، ایسی گائے نہیں مل رہی. اب پہلے کتنا آسان تھا، اب جب اتنی پابندیاں لگ گئی تو وہ گائے نہیں مل رہی، بڑی مشکل سے ملے گی. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ کرنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہاں ملتی ہے ایسی گائے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہودیوں کی خصلت، یہ اگر مسلمانوں میں بھی آ گئی تو وہ بھی تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. اللہ کا حکم ہے کر ڈالو فوراً، جو کہا ہے وہ کرو، یہ نہیں ہے کہ سوالات کرتے رہو یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا، یہ سب غلط بات ہے. فرمایا کہ جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا، اللہ ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا اس گائے کا کوئی ٹکڑا مردہ جسم سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ اسی کی طرح مردوں کو زندہ کر دے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ تھا کہ اس مردہ کو کس نے قتل کیا، تو کہا کہ پھر وہ جو گائے کو ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا جو جسم سے لگاؤ گے وہ بول پڑے گا. بول پڑا، بتا دیا کہ قاتل کون ہے، بات ہی ختم ہو گئی. اور فرمایا کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، دلوں کی سختی، اور بس وہ پتھر کے مانند ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہو رہی ہیں، پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ تم ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو، پتھر پھر اچھے ہیں تم سے کہ ان میں پانی نکل آتا ہے، ان میں سے اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. کہ تم کون ہو، تمہارے دل تو پتھر سے بھی بڑھ گئے گزرے ہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی کسی بات کا اثر نہیں ہے. کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ کلام الہی سنتا تھا پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دیتا تھا. اور یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتا دیتے ہو جنہیں جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، تاکہ اللہ کے حضور انہیں حجت بنا کر تمہارے ساتھ جھگڑیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. تو یہ منافقین بتا دیا، ان لوگوں میں بھی منافق تھے، ان یہودیوں میں بھی، جو ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو یہی ان کی بھی منافقت بتا دی اللہ تعالیٰ. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. چھپی نہیں رہے گی ان کی یہ بات، ان کی یہ دوغلی پالیسی یہ چھپ نہیں سکتی. ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو سوائے چند بے جا آرزو کے اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، اور وہ صرف خام خیالی میں مبتلا ہیں. پھر انہیں یہودیوں کی بات بتائی جائے، ان کا یہ جرم بھی، یہ جو ہیں ان پڑھ ہیں لیکن کچھ نہیں جانتے، اپنی کتاب کا علم نہیں ہے، سوائے چند تمناؤں کے، آرزوؤں کے، ہمیں جنت مل جائے گی، ہمیں یہ ہو جائے گا، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ان کے پاس. بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیتے ہیں، خود لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے کچھ مال حاصل کر لیں. بس ان کے لیے خرابی ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کے سبب ان کے لیے خرابی ہے، ان کی اپنی کمائی کے سبب. یہ ہے ان کا معاملہ کہ جھوٹ، اس میں جھوٹ بول رہے ہیں، خود لکھا اور کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ چند دن سے زیادہ ہرگز نہیں چھوئے گی، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے لیا ہے کہ اللہ اس عہد کے خلاف نہیں لے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو. یہاں پر یہ ان کی وہ بتا دی ڈھٹائی کہ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی باتیں لکھنا کتاب میں اور کہنا اللہ کی طرف سے ہے، دوسری بات کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اگر آگ میں جائیں گے بھی تو چند دن ہے، ایامن معدودہ، تھوڑی بات پھرکائی پٹائی ہوگی، اس کے بعد کہیں گے جاؤ جی جنت میں چلو.
ہم تو جنت تو پکی ہے ہماری. تو یہی فرمائیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی NOC لے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ جب جنت ہماری پکی ہے؟ اور اللہ نے جب اگر اللہ نے NOC دیا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت نہیں کرے گا. کیا تمہارے پاس ہے کوئی چیز؟ لاؤ دکھاؤ کہ واقعی تم جنتی ہو. تو فرمایا کہ نہیں، ہاں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے جنہوں نے گناہ کیے اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا، وہی لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنتی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ ہے وہ 10 نکاتی میثاق جو اللہ نے ان سے لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، پابندی کرنی ہے، یہ تمہارا عہد ہے. لیکن دیکھیے کیا کیا انہوں نے. تو ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے. اور پھر کچھ افراد کے سوا تم سب نے منہ پھیرتے ہوئے اس عہد کو پس پشت ڈال. یہ عہد تھا ان کا، لیکن یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ نہیں مانے، صاف انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے فرمایا کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تمہارا حال یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور ظلم کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا. پہلے نکال دیا اور پھر ان کو فدیہ لے کے واپس لے لیا. یہی ہے ان کی دوغلی پالیسی یا دھوکہ، فراڈ ان کا. اور فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو انکار کرتے ہو، بس تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگا اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے گا. اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں. یہ ہے ان کا معاملہ جو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ماننا ہے تو پورا مانو، مسلمان بننا ہے تو پورے مسلمان بنو، آدھے پونے مسلمان یہ نہیں چاہیے اللہ. یہ تو یہودیوں کا معاملہ ہے جنہوں نے کچھ مانا اور کچھ اپنی مرضی کے مطابق جو چیز تھی مان لی، جو نہیں مرضی ہے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. انہی لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی قبول کر لی. ان سے نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اور مزید فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے بعد دیگر رسولوں کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو معجزے دیے، روح القدس جبریل کے ذریعے ان کی تائید کی. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو تمہاری خواہش نفس کے مطابق نہیں تھا تو تم نے استکبار سے کام لیا، پھر تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک دوسری جماعت کو قتل کیا. یہی چارج شیٹ، جرائم پہ ایک بڑا جرم کہ جو بھی نبی آیا مرضی ہوئی تو مان لیا ٹھیک ہے، نہیں ہوئی ہم نہیں مانتے. ڈھیٹ لوگ تھے، تکبر، غرور، قتل کرنا، مارنا، طرح طرح کی اذیتیں دینا، تکلیفیں دینا. انبیاء کرام کو بھی نہیں بخشا ان لوگوں نے. وہ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم بتا رہا ہے. اور اس کے بعد ڈھیٹ دیکھیے کتنے تھے. کہتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف پڑا ہوا، دل ہمارے بند ہو چکے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لائیں گے. اور جب ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی تھی تو اس کا انکار کر بیٹھے. نہیں ہم نہیں مانتے اس کو بھی، یہ تو ہمارے پاس تو نہیں آئی، بنی اسرائیل میں سے آتی تو مانتے نا. ہم بنی اسماعیل پر آئی ہم نہیں مانتے، جاؤ. صاف انکار کر دیا. حالانکہ اس سے قبل کافروں پر غلبے کی تمنا اسی کتاب کے ذریعے کرتے تھے. یعنی کافروں سے کہتے تھے کہ اب کتاب آئے گی، کہ نبی آئے گا، ہم تمہارے ساتھ، ہم دیکھیں گے تمہیں. یہ پہلے وہ تمنائیں کر رہے تھے. جیسے میں نے عرض کیا یہودیوں کو تو پہلے یہی ان کی توقع تھی کہ اب نبی آئے گا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم پھر ان کو ختم کر دیں گے، ان سب تمام کا سب کو بیڑا غرق کر دیں گے. جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تو اس کا انکار کر دیا. بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. یہ ہے ان کا معاملہ
کہ جب قرآن آیا سمجھ گئے یہ تو کچھ اور ہے، کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ بڑی ہی بری وہ چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر دیا سرکشی اور حسد کی وجہ سے۔ اللہ اپنے فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں اتارتا ہے، پس وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق بنے اور کافروں کو بڑا رسوا کن عذاب ملے۔ یہی ہے مغضوب علیہم جسے فرمایا گیا کہ غضب پر غضب نازل ہوئے، یہی ان کی حرکتوں کی بنا پر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، اور اس کے سوا دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے تم؟ یہی دیکھیے یہاں پر انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہ کتاب تو ہمارے اوپر تو نازل نہیں ہوئی، بنی اسرائیل پر، ہم کیوں ایمان لائیں؟ ہم تو اس کے علاوہ کوئی ہوتی تو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں، ہمارے اوپر لاؤ، پھر بنی اسرائیل میں لاؤ تو ٹھیک ہے مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو یہ ان کا معاملہ۔ دوسری بات یہ بھی فرمائی گئی کہ تم اس کتاب کو جو اس کی تصدیق کرتی ہے، تو اگر باقی ایمان والے تھے تو اس سے پہلے تم نے انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا تھا؟ تم کہتے ہو نا کہ ہماری کتاب ہوتی تو ہم ایمان لاتے، اگر باقی ایمان لائے ہو تو پھر یہ نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ اتنا بڑا جرم تمہارا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ تمہارے پاس معجزے لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد حد سے تجاوز کرتے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے پوری قوت کے ساتھ تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم کرنے والے نہیں ہیں، مانیں گے نہیں ہیں، سمعنا وعصینا والے ہیں، یہ سمعنا واطعنا والے نہیں ہیں کہ ہم سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت بٹھا دی گئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری بات کا حکم دیتا ہے، یہ ہے تمہارا ایمان، اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اس بچڑے کی پوجا کرو جس کو تم نے خود بنایا ہے۔ تو یہی ان کو اس پہ شرم دلائی گئی۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے، تو اگر تم سچائی پر ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر تمہیں اگر گھر چاہیے، پلاٹ چاہیے، محل چاہیے تو مرو، پھر جاؤ موت کی تمنا کرو اور مر جاؤ، جا کے لے لو اللہ سے اپنی جنت لے لو۔ تو فرمایا وہ اپنی ماضی کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، کبھی نہیں، یہ تو موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، یہ تو زندگی پر مرتے ہیں، زندگی چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، یہی فرمایا۔ اور آپ انہیں زندگی کے لیے لوگوں میں زیادہ حریص پائیں گے، سب سے زیادہ حرص ان کے اندر ہے، لالچ، طمع، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پوری دنیا کی دولت کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی ملے، حالانکہ عمر کی زیادتی اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی سرش بتا دی، سرش یہ ہے یہ پیسے کے پجاری، یہ دولت کے پجاری، یہ ان کو زندگی مل جائے، 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے، لیکن اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کو عذاب ٹل جائے گا، عذاب تو ضرور ملے گا۔ تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے اسے کچھ نقصان نہیں، اس لیے کہ اس نے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اسی لیے جو یہودیوں نے کہا تھا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، یہ وہی ہمارے پاس نہیں لاتا، یہ کہیں اور لے گیا، تو یہ اصل دشمن ہے، اسی کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر باقی فرشتے بھی، یہ بھی سب تمہارے دشمن ہوئے، تو جو تم دشمنی کرو گے تو اللہ تمہارے ان کافروں کا دشمن ہے جو یہ بات کہتے ہیں۔ اور ہم نے تم پر کھلی آیتیں اتاری ہیں، ان کا انکار فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کی ایک جماعت نے پس پش ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو تصدیق کر رہا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی،
تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ ہے ان کا طریقہ، یہ ہے ان کا وہ سلوک اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دینے کا مطلب یہ ہے غفلت، نہیں ماننا، انکار، ہم نہیں مانیں گے، یہی وہ چیز جنہوں نے کی۔ اور وہ پیچھے ہو لیے ان باتوں کے جو شیاطین سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اس چیز کے پیچھے ہو لیے جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی۔ وہ دونوں کسی کو جادو سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم کفر مت کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ کچھ سیکھا کرتے تھے جس کے ذریعے سے آدمی اور بیوی کے درمیان وہ تفریق ڈالا کرتے تھے، اور وہ اس جادو کے ذریعے بغیر اللہ کی مشیت کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے نقصان دہ تھی اور نفع نہ پہنچا سکتی تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، بہت ہی بری شے ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس انہیں بہت ہی اچھا بدلہ ملتا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ تو یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور گمراہی بیان کر دی، اور وہ گمراہی کیا تھی کہ انہوں نے شیاطین کے ساتھ مل کر جادو سیکھا، جادو بھی سیکھا۔ اور جادو کیا تھا وہ بتا دیا کہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے، لیکن وہ یہ کہہ دیتے تھے دیکھو یہ مت سیکھو، یہ کفر ہے، مت سیکھو اس کو۔ لیکن یہ لوگ بڑے اس معاملے میں تیز تھے، اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ بندے اور اس کی بیوی میں تفریق کرنا، ان میں جدائی ڈالنا، اس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا، اس میں گھروں کو تباہ کرنا، برباد کرنا، یہی ان کا کام تھا۔ انہیں یہودیوں کی گمراہی کا ذکر فرما دیا کہ جس طرح یہ کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے مزید فرمایا کہ اے ایمان والو تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت کرنے کی درخواست کرتے ہو، راعنا نہ کہو۔ یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی کہ وہ مسلمان جب کہتے تھے کہ راعنا، راعنا کا مطلب یہ کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری بات سنیے، تو یہ اس کو لچکا کر زبان کو اور ذرا کر کے راعینا کہتے تھے۔ راعینا، راعینا کا لفظ مطلب بدل گیا کہ ہمارا چرواہا، ہمارا راعی، تو مطلب ہی بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لفظ مت کہو۔ ان کو موقع ملتا ہے ان بدماشوں کو، یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت کرنے کی درخواست کرتے ہو، راعنا مت کہو، اور انظر نہ کہو کہ ہماری مہلت دیجئے، ہمیں دیکھ لیجئے، ہماری بات سن لیجئے، یہ کہو، اور غور سے سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر تم پر اتاری جائے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے، اللہ عظیم فضل کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں یا اسے بغیر تبدیل کے باقی رہنے دیتے ہیں تو اس سے اچھی یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ اللہ نے اپنا قانون بتا دیا ہے، وہ قانون نسخ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو چاہے فیصلہ کر لے۔ ایک حکم دیا اس نے، اس کے بعد اس کو بدل ڈالا، دوسرا حکم دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جس طرح چاہے وہ کرے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تمہارا اعتراض کوئی اس میں نہیں سنا جائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرتے رہو جیسے اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے جاتے رہے؟ جس نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو یہ ان کے وہی جرم جیسے انہوں نے پہلے کیا، سوالات کیا، ان سے کہا گائے ذبح کرو، سوالات کرتے رہے، یہ کیسی، وہ کیسی، اس کا رنگ، یہ رنگ، وہ رنگ، اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ تو کیا تم اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تم بھی یہ سوالات کرنا چاہتے ہو؟ اسی متنبع کے دیکھو تم ایسا مت کرو۔ اور بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تم لوگوں کو ایمان لے آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں، پھر تم واپس لوٹ جاؤ کفر کی طرف۔ وہ لوگ ایسا محض حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، حسد کی بیماری ہے ان کے دلوں میں کہ یہ لوگ کیسے جنت میں چلے جائیں گے، یہ لوگ اس معاملے میں کیسے اس بات کو کامیاب ہو جائیں گے، یہ حسد ہے ان کے دلوں میں۔
ان پر حق واضح ہو جانے کے بعد کر رہے ہیں، پس تم لوگ عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اب مزید ان کی ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمائیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، صرف جنت تو ہماری ہے، ہم جائیں گے، یہودی یا نصرانی۔ یہ ان کی منمانی تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کہہ دیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ دیکھیے قرآن کا کیسا عدل کا معاملہ ہے، عدل ہے، تھی غلط بات کہہ رہے ہیں اس پہ بھی کہا جا رہا لاؤ دلیل لاؤ۔ ہے کوئی دلیل تمہارے پاس؟ تم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، کسی نے وعدہ کیا تھا، لاؤ دکھاؤ پھر کہ جنت تمہاری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا دیا ہاں جو کوئی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور وہ اچھا کام کرنے والا ہو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہے، انہیں کوئی خوف و غم لائق نہیں ہوگا۔ یہ ہیں جنت کے مستحق، یہ ہیں جنتی، یہ نہیں جو یہودی اور نصرانی جیسے تم کہہ رہے ہو۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ صحیح دین پر نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہود صحیح دین پر نہیں ہے، حالانکہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے، ایک دوسرے کے مخالف، یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط، یہ غلط، آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے ہی وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی بت پرست مشرکین عرب بھی یہی کہتے تھے، وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ صحیح نہیں ہو۔ یہ سارا سلسلہ ہی غلط ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، اصل دین کیا ہے وہ بتا دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکتا ہے؟ مشرکین مکہ جو کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، فرمایا کہ ان کے لیے بربادی ہے اور بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ ان کے لیے مناسب یہی تھا کہ ان مساجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، بس تم جس طرف رخ کرو گے وہی ہاں اللہ کو پاؤ گے، بے شک اللہ کمال وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اللہ پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے آگے گردن جھکائے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کے لیے ہے، جب مشرق و مغرب اس کے لیے ہے تو وہ جس طرف چاہے کہہ دے، یہ اس کا معاملہ ہے، اعتراض کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور جو ان کا جرم کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بغیر نمونہ دے کے پیدا کرنے والا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو کوئی مخلوق ہو، اس کی تابع ہو، کوئی اس کی اولاد ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو مخلوق پیدا کی ہے، وہ سب اس کو ماننے والے ہیں، اور وہ جب کسی چیز کو وجود میں لانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو کن فیکون والا ہے، یہ ہے اس کی طاقت، یہ ہے اس کی قدرت۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہم سے باتیں کرے، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، کوئی نشانی ہو دیکھیں ہم اس کو کہ یہ معجزہ آیا ہے، کوئی کیوں نہیں آتا۔ ہم نے اپنی نشانی لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے اپنا کام کر دیا، بس باقی ہم دیکھیں گے کہ کون جہنم کے قابل ہے اور کون جنت والا ہے۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع کرنے لگیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے لیے کامیاب نہیں ہوں گے، تم نہیں مانیں گے تمہیں جب تک کہ تم ان کے طریقے پہ نہیں چلو۔ تم چاہے جو مرضی کرتے رہو، جتنے ان کے سامنے سجدے کرتے رہو، جتنی ان کی باتیں مانتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔
اس لیے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم جب تک کہ یہودی یا عیسائی نہ بن جاؤ اس وقت تک وہ تمہیں نہیں قبول کریں گے۔ اور اصل کیا ہے؟ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اس کی طرف چلو۔ اور اگر آپ نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ آپ ان کی خواہشات پر مت چلیے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کو ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی ہونی چاہیے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور خاص طور پر اس احسان کو کہ میں نے تمہیں اس دور کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں اس قوم پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تو یہاں پہ آخر میں پھر وہی بات جو پہلے کہی پھر کہا ان کو، تو اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچا گا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دکھلایا۔ اب یہاں پہ ان کو نمونہ دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ دکھایا گیا ہے، اس لیے کہ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو ان کو تو اپنا جد امجد مانتے ہیں، تو ان کا نمونہ دکھایا کہ ان کا معاملہ کیا تھا۔ دیکھو ذرا، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کا نمونہ ان کو دکھا دیا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، یہ امامت کا درجہ دیا۔ اور میری اولاد میں سے بھی کہا، اور میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگ میرے اس کے وعدے میں داخل نہیں ہیں۔ تو تم جو اس کی اولاد بنے پھرتے ہو تو تم کو نہیں مل جائے گا کہ تمہیں بھی بنا دیا جائے، نہیں، تمہیں امامت نہیں ملے گی، تم ظالم ہو، ظلم کیا ہے۔ اگر تم حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلتے تو آج تمہیں امامت مل جاتی، لیکن تم ظالم ہو، تمہیں نہیں ملے گی۔ حضرت ابراہیم نے یہی پوچھا تھا، اللہ نے صاف جواب دے دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور گہوارے امن بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، ہم نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ ان کو اس کی پابندی کر دی ہے، ان کو بتا دیا گیا کہ اب تم نے سنبھالنا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب تو اس شہر کو پرامن بنا دے، امن والا شہر بنا دے، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، اور یہاں کے رہنے والوں میں جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی سبزیاں، ہر قسم کا رزق ان کو دے دیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ نے کہا جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا، پھر اسے جہنم کے عذاب میں داخل ہونے پر مجبور کر دوں گا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن رزق ان کو بھی دیا، امامت نہیں ملے گی لیکن رزق مل جائے گا، وہ بھی دنیا کی حد تک، آخرت میں نہیں، وہاں تو عذاب میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار بنا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں قرآن سنت کی تعلیم دے، انہیں پاک کرے، بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی دعائیں جو اس امت کے لیے بھی دعائیں کی کہ ان میں وہ نبی بھیج دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس امت پر آئے۔ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں ابراہیمی کا نتیجہ ہے، لیکن یہ لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور ملت ابراہیمی سے سوائے اس آدمی کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا کون اعراض کر سکتا ہے، کون الگ ہو سکتا ہے، اور ہم نے اسے دنیا میں سے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہی اسوہ ابراہیمی ہے، طریقہ ابراہیمی ہے جو جس کو ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔
وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جب یاد کرو جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اے ابراہیم تو اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جا، اطاعت کر. تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا اطاعت گزار بن گیا، فوراً مان گئے. یہ ہے ابراہیم کا طریقہ کہ جیسے اللہ نے ان کو کہا اطاعت کا، فوراً اطاعت کے لیے تیار. اور یہی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے جب مرو تو اسلام کی حالت میں مرو. کیا جب یعقوب کی موت قریب تھی تو تم لوگ وہاں موجود تھے؟ جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کیا میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں. یہاں پھر ان کو کہا گیا، شرم دلائی گئی کہ یہ دیکھو ابراہیم بھی یعقوب بھی سب ایک اللہ کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو. اس کا صاف واضح بتا دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے تبھی تم صحیح معنی میں مسلمان ہوگے. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے، تم نے جو کمایا تمہارے لیے. وہ تو ظاہر اللہ کے بندے تھے، اللہ کی طرف انہوں نے کما لیا، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ابراہیم کی ملت کو اپنا لیا ہے، جنہوں نے تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر دین توحید کو قبول کر لیا تھا اور جو مشرک نہیں تھے. تو تم یہ کہتے ہو کہ یہودی یا نصرانی بنو گے تو بچو گے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے، وہ پکے مومن تھے، وہ تھے اصل راستے پہ، ان کے راستے پر چلو. اور اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتری، اور ان تمام کتابوں اور تعلیمات پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملی. ہم ان انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کی اطاعت گزار ہیں. تو یہ بتایا کہ یہ ہے وہ طریقہ جو تمہیں کرنا ہے، ان تمام انبیاء کو بھی ماننا ہے اور ان کی طرف جو کتابیں آئی تھیں اس کو بھی مانو. بس اگر یہود و نصارہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو رائے راست پر آ، پھر وہ صحیح راستہ ہے. اگر انہیں حق سے منہ پھیر لیا تو اس لیے کہ وہ مخالفت اور عداوت پر آ گئے، بس اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے. تو یہی ہے ان کے لیے وعدہ کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، بس جو مرضی یہ کرتے رہیں لیکن اللہ تمہاری مدد کرے گا. صبغۃ اللہ، اے یہود و نصارہ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ یہ ہے اللہ کی دین کو اپنا لو، توحید پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پہ آ جاؤ، یہی صبغۃ اللہ ہے، اس کو مان لو اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا رب اور ہمارا رب ہے. ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے، تمہارے اعمال تمہیں، اور ہم نے اپنی بندگی اسی کے لیے خاص کر دی. تو انتہائی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مار کٹائی نہیں ہے. جو تم نے کیا تم اس کو بھگتو گے، جو ہم کریں گے ہم اس کو بھگتیں گے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود گواہی کو چھپا دیا. اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، تم جو حرکتیں کر رہے ہو وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو تم باتیں اور اللہ کے خلاف کر رہے ہو. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے ہے اور تم نے جو کچھ کمایا وہ تمہارے لیے ہے. تم سے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہی تم اس کے جواب دہ ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ یہ ہے وہ معاملہ کہ تم اگر صحیح راستے پر چلو گے تبھی کامیاب رہو گے، اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو پھر تم ہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہاں پر وہ دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا جو کہ سورہ بقرہ کا ہم نے ذکر کیا. کل انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ پڑھیں گے جس میں وہ شرعی احکام اور تحویل قبلہ کا ذکر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب